بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی باب الاجماع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ خیر۔ باب الاجماع صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ۔ جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ سنت کے مباحث سے تو شروع ہوتے ہیں اجماع کے مباحث میں، پس فرمایا باب الاجماع۔ اجماع کے لیے لغت میں دو معنی ہیں، ایک معنی ہے عزم علی الشیء، جیسے اجمع فلان علی کذا، یعنی فلاں نے فلاں چیز کا عزم کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ، یعنی عزم کر لو تم اپنے امر کا۔ دوسرا لغوی معنی ہے الاتفاق۔ شریعت کی اصطلاح میں، فقہا مجتہدین کی اصطلاح میں اجماع کس کو کہتے ہیں؟ وہ اتفاق خاص۔ کیا؟ وہ اتفاق خاص کیا ہے؟ اتفاق کرنا جمیع مجتہدین صالحین کا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے مجتہدین صالحین ہیں۔ ایک زمانے میں کسی واقعہ پر، یہ کیا ہے؟ اجماع ہے، کی تعریف ہے۔ اتفاق کرنا جمیع مجتہدین صالحین کا جو ہونے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے، اتفاق کرنا ایک زمانے میں ایک واقعہ پر کیا کرنا؟ اب جنسیں فصلیں، پس ہمارا قول الاتفاق یہ شامل ہے اقوال کو بھی، اور یعنی بول کر اتفاق، فعلاً اتفاق، سکوتاً اتفاق، تقریراً اتفاق۔ دوسرے نے بات پر تائید کر دیا، سنیں ہی۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا الاتفاق، اتنی باتوں کو شامل ہے۔ اور قول جمیع المجتہدین، اس سے نکل گیا اتفاق مجتہدین کے، نکل گیا اتفاق بعض مجتہدین کا۔ کن کا؟ وہ ایک زمانے والے۔ اور نکل گیا اتفاق عوام کا بھی، کیونکہ وہ مجتہدین نہیں ہیں۔ جمیع سے بعض نکل گئے تو مجتہدین سے عوام نکل گئے، کیونکہ وہ دونوں نہیں ہیں اجماع۔ اور ہمارا قول مجتہدین صالحین سے نکل گیا اجماع فاسقین مبتدعین من المجتہدین کا، اور وہ نہیں ہے حجت۔ اور ہمارا قول من امت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جی اس سے نکل گیا سابقہ امتوں کے مجتہدین کا اجماع، کیونکہ اجماع اس امت کے خصائص سے ہے۔ اجماع سبحان اللہ۔ اور مراد بقولنا فی عصر سے مراد فی زمان ما کی، کسی زمانے میں، وہ زمانہ قلیل ہو یا، لہٰذا پس نہ وہم کیا جائے گا
کہ اجماع نہیں متحقق ہو سکتا مگر جمیع مجتہدین کے اتفاق کے ساتھ جمیع زمانوں میں یوم قیامت تک۔ تے پھر جو کوئی بھی اجماع پورا ہی نہیں ہو سکیا، تو مراد فی زمان ما، بھئی قلیل ہو یا جو ایک زمانے چ ہو گیا ہے جی بس ہو۔ اور مراد ہمارے قول علی واقعات اجماع ہو کس پر؟ واقعہ پر۔ سبحان اللہ، واقعات سنیں ہی تو مراد ہمارے قول سے اجماع ہے حکم پر، شامل ہے منفی کو اور مثبت کو اور احکام عقلیہ اور شرعیہ کو، ان سب کو شامل ہے۔ وہ واقعہ منفی ہو، واقعہ مثبت ہو، حکم عقلی ہو، حکم شرعی، اور مقید کیا ہے بے توضیح نے صرف شرعیہ کے ساتھ کہ وہ حکم منفی ہو، مثبت ہو، اور وہ حکم ہو کیا شرعی، احکام شرعیہ ہو، عقلیہ نہ ہو۔ پس ان کے نزدیک اجماع ہوتا ہے کس پر؟ عقلی پر نہیں ہوتا، گل مک گئی۔ وہذا تعریف، اور یہ تعریف سن رہے ہیں آج جیسے ہن کیتی بزرگاں تعریف، یہ پچھلے بابیاں دی تعریف نقل کیتی ہے تو جن سا فصلاں دسیاں نے، یہ تعریف معاذ صحیح ہے ان کے قول پر جنہوں نے نہیں اعتبار کیا عوام کی موافقت کا اور عوام کی مخالفت کا۔ اجماع میں بالکل عوام کا کوئی لحاظ نہیں، سنیں ان کے نزدیک اجماع کی یہ تعریف ہے جو پڑھ لی ہے، اور بہرحال ان کی رائے پر جو اعتبار کرتے ہیں ان چیزوں میں کہ نہیں محتاجی ان میں رائے کی طرف، جی جن میں رائے کی طرف محتاجی نہیں ہے نا ان میں وہ عوام کا بھی اعتبار کرتے ہیں۔ تو پس حد صحیح اس کے نزدیک یوں کہ کہا جائے کہ اجماع اتفاق ہر زمانے میں کسی امر پر امور سے تمام ان کا جو اہل ہیں کس کے؟ اس امت سے۔ تو اب شامل ہو گیا مجتہدین کو خاص کر کے ان میں جن میں محتاجی ہوتی ہے رائے کی طرف، اور شامل ہو گیا کل کو ان میں جن میں رائے کی طرف محتاجی نہیں ہوتی۔ اور جب پہچان لیا تو نے یہ تو پس جان یہ بات کہ واجب ہے قائل پر، قائل بحجت الاجماع پر، جو اجماع کی حجیت کے قائل ہیں ان پر واجب ہے نظر کرنی، اجماع کے ثبوت میں نظر کرنی، نظر کرنی اور نظر کرنی حجیت میں۔ کنیا ہو گئی ہیں؟ 4۔ المقام الاول ثانی ثالث رابع ہے اور دھیان کریں میں بلا بھی صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ مقام اول نظر فی ثبوت اجماع، بے اجماع ثابت ہے، اجماع ہے وے، اجماع ہے وے، اجماع ہے وے۔ پس کہا ہے نظام معتزلی نے اور بعض شیعہ نے کہ نہیں ممکن ثبوت اجماع کا فی نفس ہی، اور اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیوں ہے کی بنیا جی ہوئے؟ اس لیے کہ اتفاق کرنا کسی حکم پر نہیں ممکن بغیر نقل کرنے اس حکم کے مجتہدین کی طرف۔ ساریاں کول او حکم جائے، انہاں دا پتہ لگے، او آکھن اسی نال ہاں تے پھر ہویا، پھر اجماع ہویا۔ اور نہیں ممکن نقل کرنی سب کی طرف، سب کی طرف نقل کرنی، باوجہ پھیل جانے علماء کے مشارق میں۔ اور لو جی گل نپڑی۔ ہم کہتے ہیں ناممکن ہونا نقل کا ان کے حق میں ہے جس نے کوشش کی کس میں؟
اور کوشش کی بحث میں ادلہ سے، اس کے حق میں نقل ممکن نہیں، یہ گل ممنوع ہے، یہ گل جن نے کوشش کرنی ہے گل اگے پیچھے پھیلانی ہے تو انہیں سارے کو رائے معلوم کر لینی، سنیں یہ ممنوع نہیں ہے جی، برخلاف اس کے جو بیٹھ گیا بے بے جی دی چولی وچ فی قار بیتے ہی، وہ کی کرے گا تو گھر جو بیٹھا جی، اور یہ دھیان کرے جی، اور یہ صحابہ پاک کے اجماع میں اور اہل بیت کے اجماع میں اور ماں میں لا یار دو اصلاً آ جڑے نے سوال کیتا ہے نا، یہ نہ تین اجماع میں تو ہو ہی نہیں سکتا، مثلا صحابہ پاک کا اجماع وہ تو سارے اتھے ہی سن، اہل بیت وہ بھی کٹھے سن، اہل مدینہ والے جڑے فقہاء نے تو ہے نہیں سارے شہر مدینہ میں، لہذا اگر جنہ بعض آکھے بھی یہ اجماع معتبر ہیں اور یہ بھی ہوں لیکن اجماع تو ثابت ہو گیا، گل تو اجماع ثابت کرنے دی سی، وہ آدھے ہے ہی کو نہیں بھی اے جڑے تین اجماع نے انہاں اتنے تے بالکل اعتراض ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ تو ہے نہیں کٹھے اتھے جی، اس لیے کہ نقل کرنا حکم کی طرف ما کانا اور متعذر، نقل کرنا ان تک حکم متعذر ہی نہیں ہے، چے جائے کہ محال ہو جائے کام میں کیا اور دھیان بلاوے۔ ثم قال ہؤلاء، پھر یہ کہتے ہیں یہ جو منکر ہیں، ثم قال ہؤلاء، پھر کہتے ہیں یہ کہ یہ جو اتفاق ہوگا مجتہدین کا یا دلیل قطعی کی وجہ سے ہوگا یا اور جیڑی شاید اجماع کر رہے ہیں وہ دلیل ظنی نال ثابت ہے یا دلیل، اور یہ تو دونوں باتیں باطل، اول اس لیے کہ اگر ہے وہ جی لو کانا جی دلیل قطعی تو البتہ پھر نقل کی جاتی لا محالہ عادتاً، اگر وہ اجماع دلیل قطعی تے سی تے پھر وہ ساڈے وال تے نقل ہونی چاہیے سی، اور جب نہیں منقول ہوئی تو پتہ چل گیا کہ وہ دلیل قطعی پر کوئی نہیں، اور اچھا از لو وجدہ، کیونکہ اگر پائی جاتی تو پھر وہ دلیل خود قطعی ہے، نہیں محتاجی کدھر، واہ بے واہ چنگی ٹھوکی جی، بلکہ کافی ہے وہ دلیل قطعی جی، بھائی دو صورتاں نے اجماع دلیل قطعی تے ہے، دسو جڑا ایک بھی اجماع ثابت کرو دلیل قطعی تے ہے تے ساڈے وال نقل ہوئی ہوے تے جی وہ ہوندی تے پھر اجماع دی لوڑ کو نہیں، خود قطعی ہے جی، مثلا کی مصطلحات اجماع دی لوڑ ہے کوئی ضرورت نہیں، بہرحال ثانی کیڑا او دلیل ظنی تے تو پس محال ہے اتفاق دلیل ظنی پر عادتاً باوجہ تباہ کے مختلف ہونے کے اور غور و فکر کے، کوئی ظنی نو مننے دا کوئی نہیں مننے دا نہیں، چنگا اپنے ہوتے قیاس کیتی کھڑے نے، شیشے چ اپنا منہ ویکھ کے جواب پہ دینے، جواب اول سے کیڑا قطعی، جواب اول سے پس وہ یہ ہے کہ کبھی بے پرواہی ہوتی ہے قاطع کے نقل کرنے سے بسبب حصول اجماع کے، وہ جو اس سے تو لہذا اجماع آ گیا تو بس گل ختم، اور اس میں اٹھ گیا خلاف جو کہ محوج کے محتاج ہے، جس کی طرف احتیاجی ہے استدلال کی طرف، اور ثانی سے جواب بائیں طور کے ظنی کبھی ہوتا ہے کیا اتنا واضح ہوتا ہے کہ نہیں ممکن اختلاف اس میں عادتاً، پس اختلاف تباہ کا نہیں مانے اجماع کو اس ظنی میں، برخلاف ظنی دقیق خفی اس میں تو کوئی بات ہو سکتی ہے، لیکن جو ظنی بالکل جلی ہے اس میں تو کوئی بات ابہام نہیں ہے نا جی۔ دوسرا مقام نظر فی تحقق ہی جی، وہ پہلے دن ثابت ہی کون ہے، دوسرا تحقق، قال المنکرون، یہی
کہ اگر ہم تسلیم کر لیں ثبوت اجماع کا فی نفس ہی، کہ اگر ہم جی کی بھی اجماع فی نفس ہی ثابت تو ہے، لیکن ثبوت اجماع کا مجتہدین سے ممکن نہیں ہے، بھی چلو جی اجماع تو ہے لیکن ممکن نہیں۔ اور کیوں بھائی؟ اس لیے کہ عادت محال جانتی ہے، یہ کہ ثابت ہو ہر ایک سے، علماء سے، شرق غرب سے، یہ بات کہ مسئلہ فلانیہ میں حکم کریں وہ حکم فلانی کے ساتھ، اے بھی عادت اس گل نو محال جان دی، بھی شرق غرب والے ایک دوجے نو جان دے ہی نہیں، تے او ایک بھی آکھن جی فلانے جڑی گل کیتی ہے میں بھی ان دے نال ہاں، میں بھی ان دے نال ہاں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، سمجھے؟ اس لیے کہ وہ تو پہچانتے ہی نہیں، بے یا ایک دوجے سے واقف ہی کوئی نہیں ہے، چہ جائے کہ ان کے احکام کی تفصیل سے واقف ہوں، باوجود اس بات کے ممکن ہے کہ یہ کہ چھپ جائیں بعض ان کے، بعض علماء اندروں باہر نہ نکلنا، خوف کرتے ہوئے موافقت سے، یا یہ موافقت کی تھی تو فلانے بےزتی کرنی، یہ مخالفت کی تھی تو فلانے لڑ پین گے جی، اور یہ کہ ظاہر ہو اس کی رائے کا خلاف، اور پچھو ہاذا یمکن ہو، ممکن ہے یہ کہ وہ پشیدہ ہو اس ڈر سے، اور ممکن ہے کہ ظاہر کرے اس کی رائے کا خلاف، تو لہذا یہ تو کٹھے ہو ہی نہیں سکتے جی، اور اعتبار بیرا یہی ہوگا نہ کہ الفاظ نال تے نہیں نا، رائے نال ہے جی، علاوہ زی اتفاق ان کا آنے واحد میں تو پس ضروری ہے زمانہ طویل، وینیا سال گزر سن، تے جسلے سال گزرے تو اس وقت ممکن ہے کہ رجوع کر جائے بعض پچھلا پہلے سے، کہ اگلا اتفاق کرے۔ دیکھو کیا کچھ نے گل چاڑ دی تھی جی، ویکھے جی پتہ بڑی شبہ پانے واسطے کھلا ہے، بالکل فٹ نے بھی اگلے تک گل پہنچن تک پچھلے پاوے آکھن جی ہم اس سے رجوع کرتے ہیں، بھی رجوع بھی تو ثابت ہوتا ہے نا، اے گل جی۔ مقام ثالث یہ چیزاں پتر دماغ کھولنے واسطے نے، بھی اعتراض کس قسم دے ہوندے نے جی۔ مقام ثالث نظر کرنی اس کی نقل میں الا من یحتج بہ، جی کہ نقل کرنی اس کی طرف کہ یحتج بہ، حجت پکڑے گا وہ اس کے ساتھ، بے اگا نقل ہونا کندہ اجماع دا، پس کہتے ہیں منکرون نہیں خالی یہ جڑا اجماع کا نقل ہونا ہے، یا یہ کہ نقل ہوگا خبر الاحاد کے ساتھ، اور یہ تو مفید نہیں ہے، کیونکہ نہیں واجب عمل خبر واحد کے ساتھ کس میں، ان قریب جو آگے آئے گا جی، اگر بھی اجماع نقل ہونا خبر احاد کے ساتھ تو وہ خبر واحد کا حکم رکھتا ہے جی، یا نقل ہوگا کس کے ساتھ، اور یہ تو اس لیے کہ منا لینا، اس لیے کہ بعید سے ہے جداً، یہ کہ مشاہدہ کریں اہل تواتر جمیع مجتہدین شرقاً و غرباً، اور سنیں ان سے، اور نہ پہلے انہیں مجتہدین نے اس گل تے فیصلہ کیتا ہے تے انہاں کولوں او جڑے فیصلہ کرن والے نے پھر انہاں کولوں چوکھے سارے بندے سنن، پھر انہاں کولوں اگے چوکھے سارے، پھر انہاں کولوں چوکھے سارے، یہ اگاں کم ٹرے سنے ہی تو بھئی، اور سنے ان سے اور نقل کرے ان سے اہل تواتر تک، ہاں قضا طبقہ با طبقہ، یہاں تک کہ ہم تک بات پہنچے۔ ویکھ لو جی، جواب ان کی دلیل این سے ہے کہ لتران دی کمی ہے، کی لتران دی کمی ہے پنجابی جاندے جی، جواب دلیل این سے یہ ہے، یہ ظاہر کا انکار ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں یقیناً اس بات کو کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم نے اجماع کیا ہے علی تقدیم الدلیل قطعی علی الظنی، جی اجماع کیا ہے کہ دلیل قطعی مقدم ہوتی ہے کس پر، یہ تو اجماع یہ کہ
ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਕਤੀ ਤੇ ਦਨੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਸਹਾਬਾ ਪਾਕ ਤਾਬਈਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਜਮਾ ہے. سنے ہی اور نہیں ہے یہ مگر اس کے ثبوت کے ساتھ ان سے اور اس کا نقل ہونا ہم تک تے سانو تاں ہی پتہ لگا جگہ ٹریا ہے. تھا جی بھی سارے اس گل تے متفق نے جی. اور گل مک گئی ہے. چوتھا مقام نظر کرنی اجماع کے حجت ہونے میں. اجماع کے تے اجماع حجت ہے وے. پس اتفاق کیا جمہور مسلمین نے اجماع کی حجت میں نہیں. اور جس لئے یہ تے نال مصدریت دلاؤ تو مصدر والا معنی حجت ہونے پر خلاف ہے واسطے نظام معتزلی اور شیعہ اور بعض خوارج کے. دلیل پکڑی انہوں نے اللہ انہوں نے نہیں بے جڑا جمہور مسلمین نے اللہ حجیت القیاس بالآیات. آیات نال احادیث نال تک اور بھی آ رہی ہیں جی. ان میں سے پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ایتھے وَيَتَّبِعْ تو گل شروع ہوئی. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وجہ استدلال اس آیت کے ساتھ کہ مومنین کے رستے کے غیر کی اتباع حرام ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اوعد علیہ اس پر وعید سنائی گئی ہے. او نسلی جہنم وسات مسیرا. تے اے ایڈی وڈی وعید تے حرام کماں تے ہوندی اے. او سنے ہی. اور جمع کیا ہے. دوسرا ہے کہ وَيَتَّبِعْ دَعْتَفِ پیچھے جی. اور جمع کیا اللہ تعالیٰ نے بینہ و بین مشاقت الرسول المحرم. یہ رسول دی مخالفت جڑی محرم ہے نا حرام ہے انہاں دونوں اس دے درمیان نال گل جوڑی ہے کہ سونے رسول دی مخالفت بھی حرام ہے تے مومنین دے رستے دا غیر دی اتباع کرنی بھی کی ہے. تو پس ثابت ہو گئی وجوب اتباع سبیل المؤمنین. تے مسلمانہ دا اجماع ان کا سبیل ہی نہیں ہے. یہ بھی کہ رستہ ہے بھی اجماع کیا سارے جی کام کرو جی. تو پس واجب ہوگی اجماع کی اور اتباع اجماع کی یار واجب ہوگی اتباع کس کی؟ اجماع کی گل اجماع دی بھی کرتے ہیں. اور یہی تو بھائی اجماع جو ہے نا وہ بھائی حجت ہے. اور دوسری آیت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وجہ تمسک اس آیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تفرق سے. کس سے؟ اور اجماع کا خلاف یہ تفرق ہے کہ کوئی نہیں بھائی سارے ایک پاسے دے کے بھائی اپنی بکری باجی بجائی کھڑا ہے تو فَيَكُونُ مَنْهِيًا عَنْهُ. تو لہٰذا یہ اجماع کا خلاف کیا ہو گیا؟ جب خلاف منی آن دے تو اجماع پھر حجت بنیا کہ نہ جدھر بلایا جا رہے. اور تیسری آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر پھر ٹوٹ دیں کہ دھیان کرو اگر تم جھگڑا کرو کسی چیز میں تو ہون تسی اللہ رسول پر رد کرو تو جے تسی متفق ہو جاؤ تے پھر ٹھیک نہ ہو گیا نہ ہویا. ادھر تال جانا ہے جی جھگڑ گئے ہو تھوڑا اتفاق نہیں ہوتا جو ہو گیا تھے. ہوں کو دیکھ وجہ تمسک اس آیت کے ساتھ کہ واجب ہے رد اللہ اے کتاب ہی وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى رَسُولِ اللَّهِ اِلَى سنتی. محض وہ صورت تنازع میں ہے. کس میں؟ اور عند الاتفاق تنازع معدوم ہے. اتفاق والی صورت میں تنازع ہے تو پس معدوم ہو گیا رد الیہما بھی.
اے وے کہ تو ثابت ہے نا بھی یہ اتفاق ہو جائے تو اتفاق کی شے ہے تو پھر اجماع حجت بنیا کہ نہ بسم اللہ او دھیان کیوں بوجہ فوت ہو جانے شرط کے شرط کی سی فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ پھر فردو سنے تو پس ثابت ہوگی یہ بات کہ عدم تنازع کے وقت اتفاق علی الحکم یہ کافی ہے کس سے یعنی مطلب ہے حکم تو اتفاق ہو گیا بھی ٹھیک ہے اور نہیں کوئی معنی واسطے ہونے اجماع کے حجت مگر ہونا اس کا کافی حکم سے ان دونوں سے یعنی کتاب و سنت میں حکم نہیں ملا تو کسی حکم پر اجماع ہو گیا بھی یہ انج گل دلیل نال ثابت کر کے تو بھی ایت اجماع اور کیڑی شے ہے اچھا جی سنت کے ساتھ بھی ثابت ہے کون اس اجماع کا حجت ہونا اور جاگیو ذرا بابی سنت کیونکہ بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پاک نے غیر واحد مطلب بہت سارے اور تینوں کیوں نہیں دسے میں نے کسی کہ تھوڑا دسے پنجابی کی مطلب ہوتا ہے کہ کون نہیں ہوتی پنجابی اور میں نے کسی کہ مطلب دسے تو دسو مطلب ہوتا کہ میں نے چوکے سارا دسے ہے جی یہ مطلب ہوتا ہے غیر واحد دا کہ سنت کے ساتھ کیونکہ غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کثیرہ روایات لفظ مختلف ہے لیکن معنی سب کا گویا کہ وہ دالہ ہیں امت کی عصمت پر کس سے بھائی امت ساری گمراہی تے کٹھی نہیں ہوئے دی اوہ امت اگرچہ ہر ایک ان میں سے احاد ہوگا لیکن جو سارے کٹھے ہون گے تھے لیکن پہنچ جائے گا قدر مشتبی خبرہ نہ حدیثاں ہر ایک کلی کلی خبر واحد ہے لیکن یہ ساریاں کٹھیاں ہو کے لیکن پہنچ جاتا ہے قدر مشترک کون سے حد تواتر کو یہ نہیں جنہوں نے مان ہے نا حدیثاں دا وہ قریب ہے تو مانوی طور پر یہ تواتر مانوی کثیر حدیثیں ہیں تواتر لفظی میں اختلاف ہے مانوی تواتر کثیر ہے بھئی جب ایک مضمون دیا کنیاں یہ حدیثاں مل گئی ہیں یار جی مثلا بھی سونے سجدہ انج کر دے سن جی اس طرح سونے رکوع انج کیتا اے صحابی کو روایت اے اگلے روایت کنیاں کتابیں یہ تواتر مانوی ہے کہ نہیں ہے یہ مطلب ہے سمجھو اس گل نو ہن ویکھو نمبر 1 فمنھا ما روى الترمذی عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان اللہ لا یجمع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی دلالت وَيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَ وَمَنْ شَزَّ فِي النَّارِ شزا بھی پڑھ دیں نے شزا فی النار سونیا فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نہیں جمع کرے گا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس پر اور اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اللہ کا جو علیحدہ ہو گیا نار میں یعنی جماعت نو چھڈ کے جڑا پاسے ہویا نا ایک گناہ انج دا ہے بھی ان دی وجہ تو جہنم میں جا سکتا ہے ان دی وجہ تو جا سکتا ہے سمجھے ہی اے گل ہی دوسری حدیث قالا کون راوی نے شکر ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے اتابع السواد العظم فرمایا تابع داری کرو سواد اعظم کی بڑی جماعت کی کس کی ہاں دھیان کرے جو سونے دی امتیاں دی گل ہو رہی ہوئے او سونے دی امتیاں دی گل ہو رہی ہے بھائی ایک پاسے 4 عالم کھلوتے نے تے ایک پاسے 100 جھوٹ کھلوتا ہے تے نہیں بھی جھوٹا نہ کھلو جاؤ دھیان کرے جے پٹھے پاسے نہ جائے جے
کیونکہ جو علیحدہ ہوا نار میں، رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ تیسری، ام معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، بے شک شیطان انسانوں کا بیڑیا ہے اور بگیاڑ، جیسا کہ بھیڑ بکریوں کا بھیڑیا کہ پکڑ لیتا ہے شازا جڑی کلی ہوندی ہے، کاسیا جڑی علیحدہ ہے، ناہیا جڑی کسی کونے چلی گئی ہے۔ او کاسیا اتاں کلی چرن چلی گئی، تھلے کلی لے گئی، اور نال کوئی نہیں ہےگیاں، انہوں نے بگیاڑ کی کردا ہے؟ پھڑ جاندے ہیں جی۔ تے فرمایا اب بچاؤ اپنے آپ کو گھاٹیوں سے، اپنے آپ نو کیڑیاں گھاٹیاں؟ آپ بد عقیدے والیاں، بد عملی والیاں گھاٹیاں تو بچو، انہاں گھاٹیاں تو شیاب شیب تھلے لینا اتے چڑھنا یہ کم بچو، اور لازم پکڑو تم جماعت کو اور عامہ کو، جتھے پاسے سارے مسلمان ہیں نا تسی ادھر چلو، ادھر ہائے وہ میرے یارو۔ تیسرا جناب عبداللہ بن عمر، جناب معاذ بن جبل، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سونیا فرمایا کہ من فارق الجماع، جس نے چھوڑی جماعت، ایک شبران ایک گٹھ، انہوں کو کدے ایک گٹھ بھی دور ہویا، وہ یہ مطلب نہیں بھی 50 بندے کھلوتے بندہ لیٹرین جگہ دور ہو گیا، مطلب انہوں دے اتفاق نال دور ہویا، جتھے اسلام دا فائدہ ہے اتھے سانال نہیں کھلوتا تے پرا ہو گیا ہے۔ جو بندہ جدا ہوا جماعت سے ایک شبر، تحقیق اس نے اتار دیا اسلام کا رب کا اپنی گردن سے، انہیں اپنی گردن اسلام دا ڈورا لا دیتا ہے جی۔ آئے میری توبہ، رواہ احمد و ابو داود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدلیل المعقول، دلیل معقول کے ساتھ بھی ثابت ہے کون؟ اجماع کا حجت ہونا، اور وہ یہ ہے کہ علماء نے اجماع کیا ہے علی القطع بتخطیۃ المخالف، جی کہ مخالف جو ہے نا وہ غلطی پر ہے، سب کا اتفاق ہے جو اجماع کو چھوڑ کر اجماع کی مخالفت کرتا ہے وہ کس پر ہے؟ اور عادت محال جانتی ہے اجماع اجتماع عدد کثیر من المحققین کا کسی قطع پر شرع میں بغیر، بھی انہاں کو دلیل کوئی نہیں ہیں، شریعت دے محققین تے بغیر دلیل تو کرمالے سارے تک لوگ ہیں جی، یہ عقل اس نو محال جان دی، عادتاً گل محال ہے جی۔ پس واجب ہے تقدیر نس کی، اس میں اتنے کوئی نس پیچھے ہے وے، پیچھے کوئی جس تے نے اتفاق کیتا ہے۔ پھر اختلاف کیا ہے قائلون بے کون ہی حجتاً شریعتاً، یہ حجت شرعی تو ہے کون؟ کیا یہ حجت قطعی ہے یا جو اجماع کے ساتھ مثبت ہے وہ قطعی ہے یا؟ تو پاس اکثر کے نزدیک جیسا کہ صاحب بدی صاحب احکام اور گیا ایک طائفہ اس بات کی طرف کہ وہ ظنی ہے، نظر کرتے ہو اس کی طرف جو وارد ہے، ان کے ادلہ مذکورہ اس باب پر، حدیثوں کی جن سے یہ ثابت کیا ہے نا دلیلیں، ان کی اور معنی بھی تو ہو سکتے ہیں نا، یہ وجہ ہے جیسا کہ گیس کی طرف صاحب بس محفوظ کر لیں فوائد عجیبہ کو اور عوائد غریبہ کو، تو پھر انہوں بکسے چ رکھ دیں، پھر کدی انہوں پھیرا نہ دیں۔ اختلاف باب اجماع کا، جی اگے جی تم ہی آخ چاہ نہیں چاہ سائن، اختلاف الناس فی من ینعقد بهم الاجماع، بس اختلاف کیا ہے لوگوں نے، شرح دیکھ ان لوگوں میں جنہوں نے کہا ہے کہ اجماع حجت ہے، پھر ان میں اختلاف ہے کہ اجماع کن کے ساتھ منعقد ہوتا ہے،
اجماع کے رکن کون کون سے ہوتے ہیں کہ ہو جا بندے ہون تے اجماع ہو سکتا ہے وہ سنے ہی دفتر تو بن گیا ہے پرتی کے کھوج کرنے نے کیڑے میرٹ والے یہ مطلب ہی جی کیوں گل سمجھ آتی ہے جی اختلاف کیا لوگوں نے ان کے کیڑے لوگ اللہ زین قالو بکون الاجماع حجتاً دے جڑے لوگ نے لوگ تو مراد ہو نہیں جڑے تو کپڑا بیچتے پے نہیں اختلاف کیا لوگوں نے ان لوگوں کے بارے میں کہ منعقد ہوتا ہے ان کے ساتھ اجماع ہاں جی کیا لوگوں نے ان لوگوں کہ یار ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ اجماع جی ان لوگوں کے بارے میں کہ منعقد ہوتا ہے ان کے ساتھ اجماع ان پر کالا قال بعضهم لا اجماع الا للصحابہ بس بعض نے فرمایا ہے کہ نہیں اجماع مگر صرف کیا کہ جی بعض نے فرمایا نہیں ہے اجماع مگر صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ صحابہ پاک نے جو اجماع کیا وہ حجت ہے بعد والوں کا اجماع حجت کوئی نہیں ہے سنیں بعض دا ایک قول ہی ادھر بیک یہ داؤد بن علی ظاہری اور ان کا گروہ وشیعتی شیعہ نہیں مراد ان کا گروہ جنہیں انہوں مندے نے جی اور امام احمد بن حنبل دو روایتوں میں سے ایک سے آپ سے کہ بھئی صرف اجماع کن کا ہے کہ نہیں اجماع مگر کن کے لیے اور دھیان کرے جو میرے یاروں دلیل سنو اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم ہی مخاطب ہیں بقول تعالی کنتم خیر امت کنتم تم اس وقت جڑے حسن ہوئی تم نے نا جڑے معدوم نے تو کوئی نہیں تو اس وقت جڑے حسن کون نے ایک تے باب قولی وکذالک جعلناکم امتم واسطن تے قوم کنوں خطاب ہے کیونکہ خطاب للموجودین ہے نہ کہ اور صحابہ پاک کے غیر تو معدومین تھے کس وقت ایک دوسرا اور اس لیے کہ احادیث ایسی احادیث جو وارد ہیں ثنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پاک پر وہ احادیث دالہ ہیں صحابہ کے اور ان کے حق پر ہونے پر جی سنیں نا کہ وہ دالہ ہیں مخصصۃ لہم جی کہ وہ ساری انہی کے ساتھ کیا ہیں خاص ہیں اور اس لیے کہ اجماع ضروری ہے اس میں کیا کل کا اور یہ تو صحابہ پاک کے زمانے میں تو ممکن ہے کہ سارے کٹھے نے بہرحال ان میں جو ان کے بعد ہیں فلاں کیوں بوجہ ان کے وہ تو مشارق مغارب میں پھیل گئے تھے لو جی پھر رولا پہ گیا یہ کنیاں گلاں ہوئیاں جنیاں بھی ہوئیاں دو ہوئیاں ایک تے کہ خطاب انہوں نے کیے دوسرا ہے کہ سونے تعریف صحابہ پاک دی کیتی ہے تو ایک زمانے میں تو ہو سکتا ہے تو بعد نہیں ہو سکتا جی لو جی جواب سنو جواب عن الاول دھیان کرے جو بڑے اہم گلاں جے ہم نہیں تسلیم کرتے خطاب مخصوص بہم بھائی خطاب خاص ہے اور نہیں شامل ان کے ایک گل وگرنہ لازم آئے گی یہ کہ نامنعقد و اجماع صحابہ پاک کا بعد موت ان کے جو تھے موجود نزول کے وقت اے پھر کن تم دے وقت جڑے حسن صرف انہاں دے اجماع ہوئے گا مولوی جی تے او وصال کر گئے جڑے باقی بعد مسلمان صحابہ ہوئے نے اگر وہ اجماع کرن تے کیونکہ وہ کن تم تے کون ہے گے جی نہیں سمجھ آئی بیس آیت دے نزول دے وقت جننے صحابہ سن موجود تھے وہی سن تے لہذا پھر صرف انہاں دا ہی اجماع ہوئے گا جڑے بعد مسلمان ہوئے صحابی بنے انہاں دا اس لیے کہ نہیں ہے اجماع نہیں ہے کیا نہیں ہے با وجہ نکل جانے ان کے بعض کے موت کے ساتھ سنیں ہی کہ منعقد ہو اجماع صحابہ کا بعد بے لازم آئے گا یہ کہ نہ منعقد ہو بعد موت ان کے ہاں ایک اور گالی بعد موت ان کے جو موجود تھے کس وقت
ਨਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਜ਼ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ کو نہیں ਹੈਗੇ کیونکہ نہیں ہے اجماع جمی مخاطبین کا بوجہ نکل جانے ان کے بعض کے لہذا پھر نہ ہوگا وہ اجماع۔ ایک وہ یہ پہلی گل وکھری، دوجی گل دوجی اگلی کیڑی، اور بھی لازم آئے گی یہ کہ نامعتبر ہو اجماع ان کا جو اسلام لائے صحابہ پاک سے ان آیات کے نزول کے بعد۔ ہن دوجی گل جی پہلی سمجھ آ گئی مولوی جی کہ جڑے مخاطبین موجود سن انہاں وچوں بعض فوت ہو گئے تے بعض رہ گئے۔ ہن کدے بعض کسے گل تے اتفاق کرن تے پھر ٹھیک نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جڑے مخاطب سن سارے کو نہیں ہے تے ایویں جڑے بعد وچ مسلمان ہوئے اگر اے کسے گل تے اتفاق کرن تے پھر چونکہ تو اس وقت مخاطب نہیں سن سنیں تے وہذا وہ جڑے پہلے صحابہ انہاں دے اجماع بھی حجت ہے انہاں دا بھی حجت ہے۔ اور بھی لازم آئے گی یہ کہ نہ مخاطب ہوں وہ جو صحابہ پاک کے بعد حکام کے، اگر یہ ساریاں تم تو صحابہ پاک نال خاص کر دے عقیم بھی تم ہی ہے نا، تیات الزکات بھی، کوتبہ علیکم الصیام، یہ سارے تم ہی نے نا، تو پھر پچھلے تو ویلے ہو گئے چنگی بھی جنہوں دلیل چلائی جی حد کر دیتی جی۔ اور دوسرے سوال سے جواب یہ ہے کہ ثنا علی الصحابہ رضی اللہ عنہم نہیں تقاضا کرتی یہ کہ نہ اعتبار کیا جائے صحابہ کے غیر کا، پچھلے سارے کو کھاتے چ پا دیو، یہ تو مطلب نہیں نا، وہ سنے ہی بلکہ تحقیق وارد ہے کثیر من الاحادیث جو دلالت کرتے ہیں آپ کی امت کی عصمت پر قیامت تک۔ اور پیچھے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا، اس امت مراد پھر صرف صحابہ لبو گے، پڑھی نہیں جی پیچھے ان اللہ لا یجمع، ہاں جمع نہیں کرے گا۔ اور دوسرا والے ان سنیں الی یوم القیامہ والے ان نصوص، دوسرا اور اس لیے کہ نصوص سارے کیا ہوتے ہیں، نصوص تو عام ہے، ان کا خصوص کا تو لحاظ نہیں ہوتا جی۔ اور تیسرا جو سوال تھا بھی ایک زمانے چ ممکن ہی نہیں ہے گے، وہ گزر گیا جواب بھی جڑا کوشش کرے گا کٹھے کر لوے گا جی۔ سنیوں گل فرمایا بعض علماء نے نہیں اجماع مگر صحابہ پاک کے لیے جی، فرمایا بعض علماء نے نہیں اجماع مگر صحابہ پاک کے لیے، فرمایا بعض علماء نے نہیں اجماع مگر صحابہ پاک کے لیے۔